بہت اچھا لگا. ہمارے پاس باجی بلوچستان سے بھی بہن ہے. دیکھیں باجی ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے. ہاں جی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت زیادہ ویلکم ہماری اس لاسٹ ورکشاپ میں. جو ہمارے کورس چل رہا تھا برائٹ ٹو بی نیو میرڈ گرلس کے لیے, انگیجڈ کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی نئی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں, اس کی لاسٹ ورکشاپ آج ہے مائی ڈیئر سیلف کے نام سے, جس میں آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں. اس کورس سے بھی آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا, اور انشاءاللہ اس آخری ورکشاپ سے بھی آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے ساتھ اسپیکر ہیں سیدہ ماریہ شفیق, جو کہ معہد العلوم ریاض سے ٹیچنگ کا کورس کر چکی ہیں, معلمہ ہیں اور لائف کوچ ہیں. اس کے علاوہ NLP پریکٹیشنر ہیں, اور کوچنگ لائف کوچنگ سر کامران سلطان سے کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اصلاح نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. تو اصلاح نیٹ ورک کا پلیٹ فارم, جیسا کہ آپ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک کوچنگ, کاؤنسلنگ, تربیہ کے لیے بنایا گیا پلیٹ فارم ہے. یہاں سے ہم آپ نیکسٹ سلائیڈ کر دیجئے تعارف والی ہیرا. اس سے نیکسٹ, یہاں سے ہم اصلاح نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ساتھیوں کی, ماؤں کی, خصوصاً بچیوں کی تربیت کرتے ہیں, تاکہ ہم انہیں اللہ کے قریب کر سکیں, اور ہم انہیں دنیا کے اندر اچھی مائیں, اچھے مسلمان بنا سکیں, اور معاشرے کے اندر بہتر تبدیلی لانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں. تو میں دعوت دیتی ہوں ماریہ شفیق کو. ہمارے بہت سے واٹس ایپ گروپس چل رہے ہیں, فیس بک گروپس چل رہے ہیں, آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں, تو آپ لوگوں کو لنک بھی بھیج دیا جائے گا اگر آپ کسی تعارف چاہتے ہیں. ہمارے اسپیکرز منتھلی ورکشاپس کرتے ہیں, فری ورکشاپس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پیڈ ورکشاپس بھی ہوتی ہیں, اور پیڈ کورسز بھی ہوتے ہیں, فری کورسز بھی ہوتے ہیں, جو کہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ 3 سال سے جاری ہے. اس کے علاوہ آن گراؤنڈ پروجیکٹس بھی ہیں, آن گراؤنڈ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تربیہ کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ کام مزید تیز ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا. تو سیدہ ماری شفیق, آپ آئیں اور اپنی ورکشاپ کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں سسٹر سے کہوں گی جو یہ دل بنا رہی ہیں, شاید کوئی بچہ بیٹھا بنا رہا ہے, تو پلیز آپ ذرا اپنا کمپیوٹر جو ہے بچوں سے دور رکھیں, موبائل, تاکہ سلائڈس کو دیکھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مائی ڈیئر سیلف کے نام سے. مائی ڈیئر سیلف کا ٹاپک کیوں چوز کیا, تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف ہو جائے, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ہمارا نفس, ہماری ذات سب سے اہم ہوتی ہے. ہمیں اپنے نفس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے, اور ہم اپنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے, اس میں سب سے پہلے اپنے نفس کو بھولتے ہیں, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف دوسروں کی خدمت کرنی ہے, اسی سے زندگی جو ہے اسی سے آسان ہو. زندگی میں صرف دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے, خاص طور پر جو خواتین ہیں, جو عورتیں ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا ہی اصل مقصد ہے. تو ہمیں اپنی کیئر کرنی ہے, اپنا دھیان رکھنا ہے, چاہے شادی شدہ ہے, چاہے شادی نہیں ہوئی ہے, شادی کے فوراً بعد ہے, جب بھی ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اس کے بعد ہمیں دوسروں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے, وہ انسان کے اندر 4 ڈائمینشن ہوتی ہیں, 4 اس کی لیولز ہوتے ہیں جس پر انسان اپنے اوپر کام کرتا ہے. میرے اندر, آپ کے اندر 4 طرح کی ہماری نیڈز ہوتی ہیں, جن کو ہمیں باقاعدگی سے دیکھنا ہوتا ہے.
اس میں سب سے پہلے اسپرچل نیڈز ہیں، یعنی کہ ہماری ایک روح ہے، ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھتے ہیں، کیسے مضبوط کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری انٹلیکچوئل نیڈز ہیں جو کہ ہمارے مائنڈ سے تعلق رکھتی ہیں، ہم اپنے مائنڈ کا کیسے کیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہماری فزیکل نیڈز ہیں، اپنی صحت کا کیسے خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری ایموشنل نیڈز ہیں، ان چاروں چیزوں سے ہم بنے ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں جب ہم بیلنس رکھتے ہیں تو ہمارا دن اچھا گزرتا ہے اور ہم اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ چیٹ میں شیئر کریں کہ آپ کیسے اپنی کیئر کرتے ہیں، یا آپ کی نظر میں اپنی کیئر کرنے کے لیے آپ لوگ کیا ابھی کچھ کرتے ہیں؟ صرف میں نہیں بولوں گی، آج آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا ایک ایسی ورک شاپ ہو جس میں جو ہے مطلب میں بات چیت کر رہی ہوں، مجھے پتا چلے کہ میرے سامنے جو ہے نا لوگ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ جی اسما نے لکھا ہے می ٹائم لیتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، تو اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، ہماری روحانی نیڈز کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روح اس کی اللہ تعالیٰ نے پھونکی، تو ساری کی ساری جتنی بھی ہماری روحانی نیڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، انبیاء کرام مبعوث فرمائے، تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اپنے مقصد کو پہچاننا، تو قرآن مجید کو صرف ایسے ہی پڑھ لینا نہیں، قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا کہ میں کس لیے پیدا ہوئی ہوں، اپنے مقصد کو پہچاننا، اپنے مقصد کو پہچاننا اور اپنے مقصد کو عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم مخلوق پیدا کیا ہے۔ ہم ایسی مخلوق ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ان لوگوں کو بنائے گا جو خون بہائیں گے اور ہنگامے کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کس کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، خلیفہ بنایا اپنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اس دنیا کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت بنایا، ہمیں اس مقام کو پہچاننا ہے۔ ہم اپنے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنی جو ہماری سیلف ہے نا اس کو ہم نے اتنا زیادہ ڈاؤٹ کا شکار رہتے ہیں کہ جیسے اگر ہمیں کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے یا کوئی بات سناتا ہے تو ہم فوراً سے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے ہم اپنے آپ کو جانچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اگر ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے ہیں، لوگ اگر ہمیں برا کہہ رہے ہیں تو ہم برے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا کام لگایا ہے۔ تو اپنی جو نیڈز ہیں روحانی نیڈز، ان کو فلفل کرنا یہ بہت بڑا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں، اور اس کو صرف اس لیے نہیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور ہم مسلمان ہیں تو ہم نے پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ اس لیے اس کو پڑھیں کہ ہم نے اس میں سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہم نے اس میں وہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ٹائم نماز کے لیے بلاتا ہے، آخر ہم ایک اہم شخصیت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کرا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا، اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ ہمیں باقاعدہ ہمیں بلاتا ہے، اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اب جب انسان اپنے آپ کو جب ہم یعنی کہ کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو ہم اس کو ہمارا دھیان اس کی طرف جاتا ہے نا، اگر کوئی چیز اہم ہی نہ ہو
تو ہم اس کو نہیں بلاتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بہت اہم ہیں، جبکہ ہم نے اپنا مرتبہ اپنے نزدیک بہت گرا لیا ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے کہ ہم اپنے مرتبے سے کیوں نیچے اتر گئے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے نزدیک جب اہم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یعنی مسلمان ہونا ہی ہمارے لیے ایک بہت اہمیت والی بات ہے. ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بہت اہم ہیں. اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم کیوں سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنے آپ کو اہم کیوں سمجھتے ہیں یا ہم کس کو اہم سمجھتے ہیں، کس کو ہم اہمیت دیتے ہیں. جب ہم کسی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، جب ہم کسی اسٹیٹس والے کو دیکھتے ہیں، جب ہم بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بڑا اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسٹیٹس والے نہیں ہیں یا ہم بہت اچھے نہیں ہیں. یا اگر ہم کسی کے ہاتھ میں بہت اچھا موبائل دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہ ہم زیادہ یہ زیادہ اچھا ہے. کوئی انگلش بول رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے. یہ ہمارے اندر سے آ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ اپنی آواز اگر ہم سنیں نا، ہمارے اندر سے جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ یہ آ رہی ہوتی ہے. مرعوب کیوں ہوتے ہیں کسی سے؟ مرعوب ہونے کی جو بیماری ہے وہ کیوں ہے مسلمانوں کے اندر؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنے آپ کو اہم نہیں جانا. ہم اہم ڈگری والے کو اہم سمجھتے ہیں، جنہوں نے زیادہ پڑھائی کر لی ان کو اہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے مقام کو جب ہم نہیں پہچانتے تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، مطلب کس تکلیف کا ہم شکار ہوتے ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر یعنی کہ گھریلو معاملات کے اندر ہسبینڈ نے کوئی تنقید کر دی، ساس نے کچھ کہہ دیا، سسر نے کچھ کہہ دیا، جو بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کو اپنی جو ہماری آئیڈینٹی ہے نا اس کو خراب کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہمیں ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بالکل غلط سمجھنے لگتا ہے. کچھ لوگ تو بہت زیادہ بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں ان باتوں کو کہ ہم بالکل مطلب اپنے آپ کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ کب ٹھیک ہوگی ہمارے اندر سے؟ یہ چیزیں کب ٹھیک ہوں گی جب ہم اپنے مقام کو پہچانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا پیارا ہمیں جب خطاب کیا تو کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا. جیسے کہ آیت میں آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے پکار رہے ہیں اور ہم اپنے مقام کو نیچا کرتے رہتے ہیں، اپنے مقام کو پہچانتے نہیں. اسی طرح جب ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی نیت کو چیک کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں. جب ہم اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس چیز کو پہچانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں. تو ہمیں اس کیٹیگری کے اندر ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لے کر آنا ہے جو ہماری روحانی طور پر ہمیں مضبوط کرے، ہمیں اپنے مقصد سے قریب تر کرتا چلا جائے. جو ہماری عام طور پر جو ہم زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر جو مائیں کر رہی ہیں صبح سے لے کر شام تک ایک ہی طرح کے کام ہیں، بس گھر کے کام کیے، بچوں کے کام کیے، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں. بس عورت اسی لیے پیدا ہوئی ہے، مسلمان اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہر چیز عادتاً ہو رہی ہوتی ہے. مسلمان ہم عادتاً ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. تو ہمیں ان چیزوں کی تجدید کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے مقصد کی طرف واپس جانا ہے. اسی طرح ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا. کیوں قرار دیا گیا بہترین امت؟ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو.
تو بہترین امت قرار دیا گیا. قرآن مجید میں آپ جب ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں، جب ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. ٹھیک ہے، بہت ساری مائیں مطلب اگر ہم اپنے مقصد کو نہیں جانتے، اپنے صرف اور صرف ہم اس دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے. ہمارا تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی خدمت ہو گئی، ہسبینڈ کی خدمت ہو گئی، آہستہ آہستہ کر کے سارا کچھ تبدیل ہوتا جاتا ہے اور سب بڑے ہو جاتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہم نے شروع سے زندگی کا مقصد طے ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم تو وہ کر رہے ہوتے ہیں بس جو ہم سے معاشرہ کروا رہا ہے. تو ہمیں الگ سے جو ہے نا اپنی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھنی ہے جس سے جو ہے میں اپنے آپ سے، اپنے رب سے قریب ہوتی چلی جاؤں. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ہماری انٹلیکچوئل نیڈس. ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا دماغ، وہ بھی ہمارے جیسے ہمارا جسم بڑا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. وہ کس طرح بڑا ہوتا ہے؟ جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں. ہمارے مائنڈ کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم حاصل کرنا. ہماری جو خاص طور پر اس امت کو قرآن مجید جب عطا کیا گیا، قرآن مجید کی جو پہلا ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اپنے لیے ٹائم نکالنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے دماغ کی نیڈ ہوتی ہے، ہماری ضرورت ہوتی ہے بہت بڑی، کہ ہم رکیں، دیکھیں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم اس کو لکھیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے مقاصد کو، اپنے گولز کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے، بکس کا مطالعہ کریں، دینی علوم حاصل کریں، اپنی نفسیات کو سمجھیں، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی صرف اور صرف ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے رہنے سے تبدیلی کبھی نہیں آتی ہے. تبدیلی رک کر غور و فکر کرنے سے آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کی اگر آپ تلاوت کریں، سورۃ الشمس میں کتنی زیادہ قسمیں کھائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اوپر سے ساری اللہ تعالیٰ شمس کی یعنی چاند کی، سورج کی، ستاروں کی سبھی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ البتہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اور نقصان میں رہ گیا جس نے اس کو چھوڑ دیا، خسارے میں رہ گیا جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ اپنی اصلاح کو کہتے ہیں. اصلاح ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے. اگر آپ نے معاشرے کو چینج کرنا ہے، اگر آپ نے برائی کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے کیسے تزکیہ کر سکتے ہیں، کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں. ہمیں ان چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. ایک جیسے آپ اگر دیکھیں جو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو ایک روٹین کی ہماری زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اس میں کتنا فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کچھ سیکھ نہیں رہے ہوتے. ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اگر ہم کچھ نہ کچھ ہر روز نہیں سیکھتے تو ہم یعنی کہ انسان جو ہے نا ویسا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ ٹکا رہے، ایک ہی جگہ پر رہے، یا تو وہ نیچے کی طرف جائے گا یا وہ اوپر کی طرف جائے گا. جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اوپر کی طرف جاتے رہتے ہیں. اپنے بارے میں یہ پہچاننا کہ میری کون سی میری ایسی عادت ہے جو اسٹرینتھس کو پہچاننا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے قریب کرتا ہے. مطلب ساری باتوں کا یہ کہ اپنی ویلیو ہمارے نزدیک اپنی ویلیو ہونی چاہیے. ہم اپنی ویلیو کو نا لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. لوگ اگر ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تو ہم اچھا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوگ ہمیں وہی کہتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ ہمیں وہی سمجھتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں، اگر ہم اس مسئلے میں ہمیں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، تو لوگ بھی آپ کی وہ عزت آپ کو نہیں دیں گے جو آپ کی عزت ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. روز کچھ نہ کچھ لکھنا، ڈائری بنانا، کچھ نہ کچھ اس میں پوائنٹس لکھنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرے کیا گولز ہونے چاہیے،
میں نے کہاں پر امپروومنٹ لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پیدا کیا, میں بہت بہتر انسان ہوں اور میں بہت کچھ کر رہی ہوں, لیکن میں نے بہترین ہونا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا, یہ چیز جو ہے نا بہت اہم ہوتی ہے انسان کو, یہ چیز آگے لے کر جاتی ہے. اس کے بعد ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے ہمارے فزیکل نیڈس, ہماری صحت کیسی ہے, اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک ہماری ایکٹیویٹی جو ہم مطلب اپنی ہیلتھ کی کیئر کیسے کرتے ہیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے اس کے اندر ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں ہر روز کی بنیاد پر ایکسرسائز کرنا ہے, چاہے ہم واک کریں 15 منٹ سے چاہے کیوں نہ شروع کر لیں, ہمیں ہر روز واک کرنی ہے, اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم واک کریں. پھر اس کے بعد اپنی نیند کا جو سائیکل ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, ہماری پوری کی پوری لائف کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے ہمارے سونے کا, اٹھنے کا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ بنا کر بھیجا. ہم اپنے پاس سے جب اس میں خرابیاں کرتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, تو ہماری نہ نیند پوری ہوتی ہے, نہ ہی ہمارے ٹائم میں برکت ہوتی ہے. پھر ہم بھاگ کر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے کام پورے نہیں ہوتے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو الٹا کر لی. تو ہمیں جو ہے سیدھا کرنا ہے کہ راتوں کو سونا ہے, رات کو 10 بجے جو ہے نا بس یہ انف ہوتا ہے. 10 سے 4 بجے کی نیند بہت ضروری نیند ہوتی ہے. اس میں جو ہے انسان کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے. 4 بجے انسان کی خود بخود ہی آنکھ کھل جاتی ہے اگر وہ 10 بجے سو جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں بات ہوگی ہماری ایکسرسائز کی اور نیند, اور تیسری چیز ہماری خوراک, کہ ہمیں اپنی خوراک پر دھیان دینا ہے. ہماری جو خوراک ہے وہ ہمارے نیچر سے قریب ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں, جو زمین سے اگتی ہیں, ان چیزوں کو ہمیں کھانا ہے. سبزیاں, پھل, ان چیزوں کو زیادہ اپنی خوراک کے اندر رکھنا ہے. کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, ان سب چیزوں پر سیکھنا ہے. صرف اسٹک ہو کر صرف لوگوں کو نہیں دیکھتے رہنا لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک دوڑ ہو رہی ہے, جیسے وہ چوہا بلی کی ریس ہوتی ہے نا, چوہا بلی پیچھے بھاگ رہا ہے, ایک ریس چل رہی ہوتی ہے, وہ ریس چل رہی ہے. جب تک ہم اس ریس کے اندر گھومتے رہیں گے نا, تو ہم صرف اور صرف لوگوں کو دیکھتے رہیں. ہمیں ذرا اس ریس سے باہر نکل کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس ریس سے باہر نکلنا ہے. خود بھی نکلنا ہے اور ان بچوں کو بھی باہر نکالنا ہے. جب خود ہم باہر نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کو خود بخود اس سے بھی باہر نکالنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ریس میں نہیں کودے, اگر ہم نہیں دوڑے, یہ دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے اس طریقے سے نہیں چلے, تو ہم برے کہلائیں گے, ہم بیکورڈ کہلائیں گے, ہم لوگ باتیں سنائیں گے, لوگ کہیں گے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو, چھوڑو 4 دن کی زندگی ہے, انجوائے کرو. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, بڑی عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگوں کے پیچھے چلیں گے, اگر ہم معاشرے کے پیچھے چلیں گے, تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی کے لیے نا ہمیں لوگوں سے ہٹ کر چلنا ہوتا ہے. وہ کرنا ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے نفس کے لیے جو ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنے نفس پر کام کریں اور دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے. ایسا نہیں ہوتا. جب بھی آپ اپنے اوپر کام کریں گے, لوگ آپ کو پاگل کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ یہ اپنا جو ہے نا انوکھی ہے, یہ تم اپنے اوپر کام کر رہی ہو. چھوڑو ان چیزوں کو, انجوائے کرو. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو لوگ اپنے اوپر کام کرتے ہیں ان کا یہ ایکسپیرینس ہوگا. سیلف ڈاؤٹ سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے ہم باہر نکلیں. ٹھیک ہے, تو سیلف ڈاؤٹ سے جب ہم اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں نا, جب ہم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا, میری ویلیوز کیا ہیں, میرے بلیفز کیا ہیں, جب ہم ان چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں, جب ہم اپنے اندر اترتے ہیں, دنیا کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, تو ہمارا سیلف ڈاؤٹ خود بخود ہی ختم ہوتا جاتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں, میں گھر میں کام کر رہی ہوں, میں نماز پڑھ رہی ہوں, ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے. ہم ان چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں جو لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ہو. جو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا فوکس ان پر ہوتا ہے. جب ہمارا فوکس اس پر ہوتا ہے نا, جو ہم نہیں کر رہے ہیں, تو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو ویلیو نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے, اپنے آپ کو یہ بتانا ہے. اس کے لیے بہت ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو ویلیو کیسے دیتے ہیں, جب مثال کے طور پر میں اپنے لیے صبح کے ٹائم اٹھتی ہوں اور ایکسرسائز کرتی ہوں, تو میرے نزدیک میری ویلیو ہے, تبھی تو میں اٹھی ہوں.
جب میں صبح اٹھتی ہوں اور میں اپنا اٹھ کر ناشتہ کرتی ہوں، اپنا سیب نکالتی ہوں، دودھ نکالتی ہوں، کھجوریں نکالتی ہوں، جو ایک ہیلدی ناشتہ ہے وہ کرتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو خود بخود ہی میسیج جا رہا ہے مجھے یہ نا کہ میری کوئی اہمیت ہے تبھی تو میں کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم مائیں بنتی ہیں، جیسے ہی شادی ہوتی ہے، جیسے پریگنینسی ہوئی، شادی کے فوراً بعد سے رہنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، سسرال والوں کی خدمت، سسرال والوں کو دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے نفس کو بالکل ویلیو نہیں دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بچے ہو گئے، پھر بچوں کے اندر لگ گئے، پھر بچے ہی بچے، پھر اپنا نفس تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. جو تھوڑی بہت اپنی جو ہماری جو تھوڑی بہت اپنی ہابیز ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، اور صرف بچے اور پھر خاوند اور پھر سسرال. تو اس سرکل سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے لیے کچھ اہتمام کرنا، اپنے لیے کبھی شاپنگ کرنا. ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے شاپنگ ہی نہیں کرتے. اکثر ایسی خواتین ہوتی ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اس میں سے باہر ہوں، میں بھی یہ ساری چیزیں میرے اندر بھی تھیں اور میں نے بہت کم کی ہیں اپنے اندر سے. میں اپنے اوپر کام کرتی رہتی ہوں. اگر اپنے اوپر کام نہ کروں تو بس صرف ایک خدمت کرنے والی صرف ایک رضاکارانہ ایک عورت ہوتی ہے نا، بس وہ بن کے رہ جاتے لوگ. تو اپنے اوپر میں کام کرنا پڑتا ہے، کانشیسلی سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا خریدنا ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو فیل کرنا کہ میری ایک نفس ہے. دراصل ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے ہی نا اپنے آپ کو اتنا مارا ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ اپنے نفس کو ہم نے مارا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو مارا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا. ہمیں صرف دوسروں کا نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں، دوسروں کی غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کی اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس کی اچھائی نظر آتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کی اچھائی میرے اندر آ جائے، جس کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں اس کی غلطی ختم ہو جائے. تو ہم اپنے آپ کو دوسروں سے جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس پر کام کریں گے، اپنے اوپر کام کریں گے تو ہمارا سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے شروع کریں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوتا ہے. جب ہم مثالی بننا شروع ہو جاتے ہیں نا، ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو ہمارے نفس کے لیے بہتر ہیں، جب ہم اپنی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں ہم انوالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا اخلاق اتنا اچھا بناتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے بنانے آ جاتے ہیں، ہمیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر خود بخود ہی لوگ آپ سے جڑتے چلے جاتے ہیں. پھر لوگوں کو آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہنا نہیں پڑتا، پھر آپ خود بخود ہی وہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ آپ ان سے دل سے پیار کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن جب ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہی ہوں، میں تو گانے نہیں سنتی ہوں، میں تو ابایا پہنتی ہوں. اب مجھے دوسروں کو منع کرنا ہے کہ وہ گانے نہ سنیں، وہ ابایا پہنے، یہ ساری باتیں مجھے دوسروں کو نصیحت کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ کا اس سے تعلق بننا چاہیے. جہاں پر تعلق ہوتا ہے نا وہاں پر بات سنی جاتی ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے جب ہم، تو انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا گہرا تعلق بنایا مشرکین سے، کفار سے. ان کے جو اخلاق تھے وہ کتنے بلند تھے کہ ان کو مشرکین جو ہے ان کو سچا مانا کرتے تھے، صادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے. مشرکین اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. پہلے اپنے اخلاق پر کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی بنے اور دعوت کا کام کیا. تو لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے اوپر کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو لوگ خود بخود ہی ہم سے انسپائر ہو کر ہماری بات کو سنتے ہیں. کسی نے سوال کیا کوئی گناہ بار بار ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کوشش کے باوجود نہ نکل پا رہا ہو تو کیا کرے؟ جب گناہ ہو رہا ہے نا آپ سے تو پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اور پھر گناہ کی ہمیں یعنی کہ گناہ کس نوعیت کا گناہ ہے اس کو آپ دیکھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور اس کو ہم بہت زیادہ اپنے سر پر لے لیتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے. ہمیں گناہ کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ ان لوگوں کو مخاطب کیا جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب نہیں کیا جو گناہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب. انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. جب کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی طرف اس چیز کو قبول کر لو. اسلام کیا ہوتا ہے؟ قبول کر لینا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی طرف رجوع کرو. وہ انیبو کا مطلب کہ اس کی طرف رجوع کرو اور پھر قبول کرو اس چیز کو اپنے دل سے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں انسان ہوں. نہیں، غیبت صغیرہ گناہ نہیں، غیبت تو کبیرہ گناہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کبائر میں سے ہیں، لیکن وہ ہماری عادت بن چکی ہوئی ہے اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سے جیسے یہ گناہ یہ غیبت ہے، اس کا نقصان صرف انسان کو اکیلے کو نہیں ملتا بلکہ پورے معاشرے کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں یعنی کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو یعنی کہ کبائر گناہ کو اگر آپ دیکھیں گے نا، کبیرہ گناہ کو، ان میں زیادہ تر گناہ وہ ہوتے ہیں جس کا معاشرے سے تعلق ہے، جیسے لوگوں سے جس کا تعلق ہوتا ہے. جب آپ غیبت کرتے ہیں، جب ہم غیبت کرتے ہیں تو غیبت کے اندر ہم لوگوں کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارا تعلقات خراب ہوتے ہیں، لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جہاں پر بھی کبائر گناہ ہیں گے وہاں پر آپ دیکھیے، جہاں پر صغیرہ گناہ ہوں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ صغیرہ گناہ کے اندر تعلق انسان کا رب سے ہوتا ہے، اس کے اندر جو انسان سے صغیرہ گناہ ہوتا ہے. اچھا، میں ابھی میرا ایک ٹاپک رہ گیا، میں سوچوں پہلے اس پر بات کر کے پھر انشاءاللہ میں سوالوں کے جواب دیتی ہوں. وہ ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ رہ جائے. میں اس کو کلوز کر رہی ہوں ابھی چیٹ کو، اور میں جا رہی ہوں اپنی سلائڈس کی طرف. سلائڈ شیئر نہیں کی. نہیں، ہاں جی، سلائڈ شیئر کر دیں. اچھا، میں نے 3 پر بات کر لی ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے انٹلیکچوئل لیول اس پر بات کی، ہماری روحانی کیا ضروریات ہیں، پھر میں نے ہمارے مائنڈ کی کیا ضروریات ہیں، پھر اس کے بعد میں نے بات کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے. اب ہماری رہ گئی ہے ایموشنل نیڈس. یہ سب سے بڑی ہماری نیڈز ہوتی ہیں جن کو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. اور ایموشنلی جو ہمارے ایموشن ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفار تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، کفار جو ہیں ان سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے ایموشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہو. ایموشنل نیڈس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایموشنل نیڈس اگر ہماری پوری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. ہماری ایموشنل نیڈس اگر پوری نہیں ہوتی یا ایموشن کو اگر ہم نہیں دیکھتے تو اس سے ہمارا سارا نظام جو میں نے وہ ساری باتیں بیان کی ہیں، وہ سب نظام درم برہم ہو جاتا ہے. ہم سارا کچھ ایموشن کے اندر آ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر غصہ آیا، سارا کا سارا غصہ ہم بچوں پر نکال دیں گے. دکھ ہوگا، دکھ نہیں منانا، ٹھیک ہے. رونا آ رہا ہے، رونے کو کنٹرول کر لو. اپنے ایموشن کو جب ہم دباتے ہیں تو وہ ایموشن ہمارے ختم نہیں ہوتے ہیں. جب ہم ایموشن کو دباتے ہیں تو ہمارے ایموشن ختم نہیں ہوتے، وہ ایموشن ہمارے نیگیٹو طریقے سے دوسری جگہوں پر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے، بجائے اس کو دبانے کے، اس کو ختم کرنے کے، اس میں گلٹ میں مبتلا ہونے کے کہ ہمیں یہ ایموشن کیوں آ رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے نیگیٹو ایموشن بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پازیٹیو ایموشنز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. دونوں طرح کے ایموشن بنائے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے اندر ایک محبت کا ایموشن بنایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نفرت کا ایموشن بھی بنایا. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک رحمت کا ایموشن بنایا، وہاں ایک غصے کا ایموشن بھی بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے جو نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں نا، ان ایموشن کو سپریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والے ایموشن کا اظہار نہیں کرنا. مثال کے طور پر بچے کو چوٹ لگتی ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، رہنے دو، بس رونے کی ضرورت نہیں، اس کو ہم چپ کرا دیتے ہیں. خاص طور پر وہ عورتیں یعنی لڑکوں کو نا،
تم تو مرد ہو, تمہیں تو بالکل نہیں رونا چاہیے, بالکل نہیں رونا, خاموشی اختیار کرو, مرد نہیں رویا کرتے, بہادر بنو. تو یہ ہم نے یہ جملے ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے, بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بچہ باہر کسی سے لڑ کر آتا ہے اور گھر میں آ کر وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے مارا, اور بڑا اپنا رونے کا اظہار کرتا ہے, غصہ کرتا ہے اور چیختا چلاتا ہے اور اس کو گالیاں نکالتا ہے. تو ہم فوراً سے اسٹاپ لگا دیتے ہیں, اس کو منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل منہ سے غلط بات نہیں نکالنی ہے, ہم اس کے بیہیویئر پر جا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر غلط ہے, اس نے اتنی گندی بات کہی تھی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کن ایموشن کا اظہار کر رہا ہے, وہ کن ایموشن کے ساتھ اندر آیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو باہر کسی پر غصہ آیا, کسی نے اس کو مارا, کسی نے اس پر زیادتی کی, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ایموشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہیں کرنا. جب ایموشن کو دباتے ہیں تو وہ ایموشن ہمارا ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایموشن ہمارا کنورٹ ہو کر ایک زخم بنتا چلا جاتا ہے. اور وہ پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا, بڑے ہو کر وہ ایموشن ہمارے سارے کے سارے ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن کو بدلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ سب ہماری ایموشنلی نیڈز پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب جو کچھ بچپن میں ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم اس کو لے کر بیٹھ نہیں سکتے کہ بھائی یہ ہوا وہ ہوا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہم اپنے آپ کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں, ہمیں یہ اس چیز کو غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, اس بات کے اوپر ہمیں آنا ہے کہ ہم اب اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اپنی اگلی نسل کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے, قبول کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمیں غصہ آ رہا ہے کسی کے اوپر تو اسے ہمیں قبول کرنا ہے. سبحان اللہ, اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے ایموشنز کو قبول کرتے ہیں. کس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے گھر پر دوسری امہات المؤمنین سے کسی نے کھانا بھیج دیا. جب کھانا بھیجا تو انہوں نے غصے میں آ کر ان کا پیالہ پھینک کر مارا, کھانا پھینک دیا, پیالہ توڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم نے یہ کیا کیا, عائشہ تم نے کتنا برا کیا, بلکہ ان کے ایموشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے کہ اس چیز کو ایشو نہیں بنایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی. نہیں, ان کو ایک ایموشن آیا, ان کو غیرت آئی, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تو سیم اسی طرح ہمیں اپنے ایموشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. مجھے اگر کسی سے غیرت آ رہی ہے یا مجھے اگر کسی پر غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اپنے ساتھ بیٹھنا ہے کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بعد میں بھی دیکھیں گے کہ وہ اس غصے کو ہم کیسے مینج کریں گے یا کیا ہم کریں گے. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ شاید کہیں جا رہے ہیں نا, کہاں جا رہے ہیں, کہیں کسی دوسری امہات المؤمنین کے گھر تو نہیں جا رہے. وہ ان کے پیچھے پیچھے چپکے چپکے چلنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں قبرستان, اور پھر وہ قبرستان سے واپس جب آتے ہیں تو عائشہ ان کے آگے آگے جا رہی ہوتی ہیں, جلدی جلدی جا کر اور بستر میں لیٹ جاتی ہیں, اور ان کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے. وہ بتا نہیں میرا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو آ کر عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا, کہتے کچھ نہیں. بولتے ہیں مجھے سب پتہ چل گیا. تو وہ پوچھتے عائشہ پوچھتی ہیں کہ کیسے. انہوں نے بولا اللہ تعالیٰ نے ساری خبر دے دی کہ تم میرے پیچھے پیچھے آئی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو نبی تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ڈانٹا ہو, پھٹکارا ہو, اور انہوں نے کہا ہو کہ تم نے مجھ پر شک کیوں کیا, میں اتنا بڑا نبی ہوں اور تم نے یہ کیسی گستاخی کی. ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی. ٹھیک ہے, ان کے ایموشن کو ایکسیپٹ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایکسیپٹ, وہ تو ایک بہت بڑی ہستی تھے اور ان کی تو بہت تربیت یافتہ انسان تھے, وہ تو ایکسیپٹ کرتے تھے, ہمیں تو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, معاشرہ ہمارے ایسے ایموشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو ہم کیا کریں؟ تو ہم یہ کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. ہم اپنے آپ کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی ایسا ایموشن آتا ہے جو نیگیٹو ایموشن ہوتا ہے, اور اس کے تحت اگر میں کوئی کام ایسی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا, اور ہم بہت دن تک اس چیز کے اندر رہتے ہیں کہ یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو مینج کیسے کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس ایموشن کو لے کر چلتے جائیں گے اور اپنا جو ہے نا اس ایموشن میں, مطلب اگر کسی کو شک کا مرض ہے تو وہ اپنے شک کے مرض کے اندر جو ہے نا وہ رہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایکسیپٹ کرنا, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا کہ بھائی میرے اندر یہی ایموشن ہے. اپنے آپ کو پہچاننا کہ میرے اندر کون کون سے ایسے ایموشن ہیں جن کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے, جن کو مجھے دیکھنا ہے. اسی طرح غصہ ایک ایموشن ہے.
ہمیں جب غصہ آ جاتا ہے تو ہم اس کا جب ریئیکشن کرتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے غصہ کر لیا. تو جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے دکھ فیل ہو رہا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, ہمیں اجازت ہے اس بات کی کہ ہم بتا سکیں, ہم بچوں کو بتا سکیں, ہم اپنے اسپاؤس کو بتا سکیں کہ اس ٹائم میں اپنے آپ کو دکھ میں فیل کر رہی ہوں یا مجھے اس ٹائم غصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنے آپ کو پہلے اسٹیپ کے اوپر ہی ہم ایکسیپٹ اگر کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم ریئیکشن کرنے سے بچ جاتے ہیں. ہمیں ان ایموشنز کو مینیج کرنا ہے, ان ایموشنز کو ہم ختم نہیں کر سکتے, ہمیں مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر غصہ آ رہا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے ان باتوں پر غصہ آتا ہے, میرے پاس لسٹ لکھی ہونی چاہیے کہ میں کن باتوں پر ٹریگر ہوتی ہوں, میرے کون سے ٹریگر ہیں اور میں ٹریگر کیوں ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, ہم آگے اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریگر کیوں ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی ہم ہیل کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ہیل نہیں بھی ہم کر سکے اس کو ٹریگر کیوں ہوتے ہیں, ہم ٹریگرز لکھ بھی لیں, ہم ٹریگر سے اوائڈ کر سکتے ہیں. ہم پہچان سکتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم میں غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے, ایکشن لے سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایکشن کرنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آیا سارا غصہ نکال دیا بچوں پر یا خامد پر یا گھر والوں پر یا کہیں بھی اپنے آپ پر. اپنے آپ پر غصہ کیسے نکال لیتے ہیں کہ کچھ اتنا زیادہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو کٹ لگا لینا, اپنے آپ کو تکلیف دینا, بس اپنا جو ہے نا کھانا نہ کھانا, مختلف اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کی بجائے اس کو پہچان لینا کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے اور پھر بس ایک ایکشن لسٹ ہو کہ میں اپنے ایموشنز کا اظہار جب مجھے آئے گا تو میں کیسے کروں, مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر غصہ ہے کوئی بھی نیگیٹو ایموشن ہے, پتا ہے کہ وہ 15 منٹ تک رہتا ہے ہمارے جسم کے اندر, 15 منٹ تک اس کا اثر رہتا ہے. تو ہم اس کو یہ کہ 15 منٹ ہم اس جگہ سے دور ہو سکتے ہیں, ہم واک کر سکتے ہیں, ہم بریدنگ کر سکتے ہیں, مختلف ہم چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے اپنے جو ہمارے اچھے ایموشن, جو ہمارے نیگیٹو ایموشن ہے, جو ہمارے پوزیٹو ایموشن ہے, وہ سارے ایموشن کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ ساری اپنے آپ سے پیار کرنا, لو یور سیلف. ٹھیک ہے, اپنے آپ سے پیار کرنا. اپنے آپ سے پیار کیسے کرتے ہیں, اپنے آپ کو افرمیشن دیں, اپنے آپ کو بتائیں جیسے میرا نام ماریا ہے, آئی لو یو ماریا, میں آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, میں اپنی غلطیوں سمیت آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, صبح اٹھیں جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنی ہم غلطی کو نوٹ کرتے ہیں. یہ ہماری نا نیچر بن چکی ہوئی ہے. کیوں, کیونکہ بچپن سے کہہ کے ہمیں غلط ہے, ٹھیک کرو ٹھیک کرو ٹھیک کرو, اس کی وجہ سے ہم نے اپنی نیچر ہی بنا لی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب شیشے میں دیکھتے ہیں تو پہلا ہمارا جو ذہن میں جو ہماری کنورسیشن ہوتی ہے نا, پہلے یہ چیز آتی ہے کہ کہاں چیز غلط ہے, کیا چیز غلط ہے, اس کو میں ٹھیک کروں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر افرمیشن دیں کہ الحمدللہ مسلمان ہوں, میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں سلامت ہے, بالکل ٹھیک ہوں. اس طرح کی مختلف چیزیں آپ جو ہیں اپنے آپ کو افرمیشن دے سکتے ہیں. اسی طرح سلائڈ چلی گئی, سلائڈ کا اس نے شیئر کی تھی. سلائڈ شیئر کرتے ہیں, میں سلائڈ سے دیکھ کر ہی پوائنٹس بتا رہی ہوں. چلیں آگے چلتے ہیں. اپنے آپ کو افرمیشن دینا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکسیپٹ یور سیلف, یہ والا میں نے پوائنٹ بیان کر دیا, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا. اچھا, اپنے آپ کو سیف فیل کروانا, سیکیور فیل کروانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا کہ ہم لوگ انکانشیسلی جو ہے نا سیف فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکیور فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سیف اور سیکیور کیسے فیل کرتے ہیں, جب ہم اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم صحیح ہیں. جب ہم اپنے آپ کو صحیح جاننے لگ جاتے ہیں تو ہم سیف اور سیکیور فیل کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جب ہر وقت لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں نا, کبھی ہسبینڈ کی نظر سے, کبھی بچوں کی نظر سے, اس دنیا نے, اس معاشرے نے ہمیں ٹھیک کبھی نہیں کہنا. یہ نہیں سوچتا کہ لوگ سارے کے سارے ہماری تعریف کر رہے ہوں اور ہم جو ہے نا ہم اسی میں خوش ہوں. مسئلہ کیا ہے, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کو ان کی خوشی سے جوڑ رکھا ہے کہ ہم خوش تبھی ہوں گے جب لوگ ہم سے خوش ہوں گے, جب لوگ ہمیں اچھا کہیں گے. ٹھیک ہے, لوگ ہمیں اچھا نہیں کہتے. دراصل ہمارا جو بچپن ہوتا ہے نا, جو ہمارا ہم اپنے بچپن میں ہی ہوتے ہیں, جو ہماری جو ایک انر چائلڈ ہوتا ہے نا ہمارا, وہ چھوٹا ہی رہ جاتا ہے, ہم اس کو بڑا ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنے ایموشنلی طور پر اپنے آپ کو اتنا ڈسٹرب کیا ہوتا ہے, اتنا اپنے آپ کو مارا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارا اپنا آپ جو ہے نا وہ چھوٹا ہی رہ جاتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو, اپنے انر چائلڈ کو بڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے, انر چائلڈ کیسے بڑا ہوتا ہے, جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, جب اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو پیار دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں ہمیں ہیل کرتی ہیں اور ہمیں اپنے مقصد کے قریب لے کر جاتی ہیں. ہمارا مقصد صرف لوگ نہیں ہوتے, معاشرہ نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی ذات ہو جاتی ہے.
آپ کا اس کے اوپر کوئی بھی سوال ہو آپ جو ہے مجھ سے سوال آپ کر سکتے ہیں. میں جو سوالات آپ لوگوں نے کیے ہوئے تھے میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیتی ہوں. عائشہ نے سوال کیا انسان کو اگر ہر چھوٹی بات بھی دل پہ لگے اوور سینسٹیوٹی سے کیسے نکلیں. اوور سینسٹیوٹی یعنی کہ ہر بات فیل ہو رہی ہے. پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ مجھے ہر بات فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اپنے آپ کو ویلیو دیں. جب ہم اپنے آپ کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں نا, جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس زندگی کے اندر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہماری اپنی کوئی ویلیو ہوتی ہے اپنے نزدیک, تو پھر ہمیں لوگوں کی باتیں فیل نہیں ہوتی. میرا اپنا تجربہ ہے یہ, یعنی مطلب میں اپنے نفس پر کام مستقل کرتی رہتی ہوں. میں اگر ایک دن اپنے نفس پر کام نہ کروں تو میرے ساتھ یہی پرابلم تھی آج سے کچھ سال پہلے کہ میں نہایت سینسٹیو لڑکی تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے اوپر کام کیا. میں نے نوٹ کیا کہ جب میں اپنے اوپر کام کر رہی ہوتی ہوں, اپنا دن مینج کرتی ہوں, میں لکھتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے, میرے کچھ گولز ہیں میری زندگی میں, کچھ میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو سینسٹیوٹی خود بخود ہی کم ہو جاتی ہے. اور پھر لوگوں کو سمجھنا, پہلے جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, جب ہم اپنے نفسیات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جب میں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا نا, تو مجھے لوگوں کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ یہ بیچارہ کتنا مظلوم ہے. ٹھیک ہے, اس بیچارے کے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا ہے, اس بیچارے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. ان کو ڈیپلی سمجھنا وہ کیسے ممکن ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھیں. ہمیں سب سے پہلے اسٹیپ پر اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہمیں کیا باتیں فیل ہوتی ہیں, اور کیا عادات ہیں جن کو میں نے بہتر کرنا ہے, میری کون سی عادات جو بہت بہتر ہیں جن کو میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو کوچنگ ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت آگے تک لے کر جاتی ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, اس میں جو ایک کوچ ہوتا ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوچنگ کی طرف آئیں, اپنی کوچنگ کروائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری یعنی ہمیں ایک راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں مقصد کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کریں. تو کوچ آپ کو راستہ دکھاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے زندگی کے اندر کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. کوچ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, سیلف گرومنگ کے اندر کوچ کی بہت مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا. مطلب میں 5-6 سالوں سے اپنی کوچنگ کروا رہی ہوں اور آج بھی کروا رہی ہوں. میں خود کوچ ہوں لیکن میں اپنی کوچنگ بھی کرواتی ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اتنی عجیب ایک سوچ ہے, میں اتنا حیران ہوتی ہوں سوچ کو جب میں سنتی ہوں کہ جو کوچنگ ہے نا وہ تو صرف جو مینٹلی کیس ہے نا بس وہی کروائیں گے, جن کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے وہ کروائیں گے. اللہ کے بندو, جس نے آگے بڑھنا ہے زندگی کے اندر, کچھ کرنا ہے, وہ اپنی کوچنگ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں, مسائل بھی ڈسکس ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مینٹلی طور پر بہت ill ہیں, ہم بیمار ہیں, ہمیں کوئی نفسیاتی پرابلمز ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کوچنگ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے کہ آپ ایک جگہ پر اسٹک ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اب وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا, تو کوچ ایک باہر سے آپ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, کوئی حادثہ ہوا, کوئی واقعہ ہوا, اس واقعے کے اندر جب ہم اندر کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم باہر سے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, جو کوچ ہوتا ہے نا وہ آپ کو آپ کی زندگی باہر سے دکھاتا ہے کہ زندگی میں یہی ہو رہا ہے اور آپ یہاں پر اسٹک ہیں اور آپ یہاں سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوال ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود سے نفرت ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اچھائی کرتے ہیں, خود پر کام بھی کرتے ہیں, لیکن بدلے میں ان کو صلہ نہیں ملتا جو ان کا حق ہوتا ہے, اس لیے ان کو غصہ آتا ہے. اس میں کیا کیا جائے. اس سوال کے اندر ہی جواب دیا ہوا ہے کہ خود ہی آپ نے بتا دیا کہ وہ اچھائی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو صلہ نہیں ملتا, بدلے میں صلہ نہیں ملتا. یہ جو بات ہے نا, خود سے نفرت کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ اچھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو لوگوں سے بدلہ چاہیے. لوگوں سے بدلہ کب چاہیے ہوتا ہے ہمیں, لوگوں سے بدلہ ہمیں تب چاہیے ہوتا ہے جب ہمارے لیے ہماری نفس, ہمارا سیلف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, صرف لوگوں کی ویلیو ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کی خاطر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سبحان اللہ میں جو سوالات پڑھ رہی ہوں میں اس کو اپنے پر رکھ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک ایسی ہی پرسنالٹی تھی. ٹھیک ہے, میں ایسی پرسنالٹی سے نکل کر مجھے الحمدللہ کا شکر ہے 7 سال ہو چکے, 5-6 سال ہو چکے میں اپنے آپ کو میں نے چینج کرنا شروع کیا, میں نے کوچنگ سیکھی, میں نے کوچنگ کروائی, اور ابھی تک میں کر رہی ہوں یہ کام. تو اس سے کیسے میں اس سے باہر نکلی, اس کے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ مجھے ملا, وہ یہ تھا کہ لوگوں کی خاطر کچھ نہیں کرنا, اپنی خاطر کرنا. یقین مانیے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا, کب تکلیف ہوتی ہے جب ہم شادی کے 9-10 سال گزار لیتے ہیں. 9-10 سال گزارنے کے بعد آپ 9-10 سال خدمت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ اپنے سسرال میں کھپے ہوئے ہوتے ہیں, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ہر طرح کی آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں.
اپنے سیلف کو کوئی ٹائم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو اتنا اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اتنا اگنور کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں, تو میں کہاں سے دوں ٹائم. تو 10 سال کے بعد اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ان سب لوگوں کی خاطر, تو مجھے کچھ صلہ نہیں ملا. تو وہ کیونکہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم صلہ مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے لیے کام کریں گے, سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر کام کریں گے, اپنے ساتھ مخلص ہوں گے, اپنے آپ کو سمجھیں گے, اپنا حق نکالیں گے, اپنا ٹائم لیں گے. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں تھک رہی ہوں تو میں آپ آرام کریں گے. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وزن بڑھا ہے تو چلو ایکسرسائز کرنی ہے, وزن نہیں بڑھا تب بھی واک کرنے لازمی جانا ہے. اپنی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا کی خاطر, لوگوں کی خاطر آپ جتنا مرضی کام کرتے رہیں, آپ کو صلہ کبھی بھی نہیں ملتا. صلہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے. اور یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی خاطر, اس میں جو ہے نا ایک ریاکاری والا کام بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم خود کمپلیٹ تو نہیں میں کہوں گی, مطلب جب ہم خود اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کو لوگوں کی مدد کرنا آسان بھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر غلطی ہوئی, کہاں پر مجھے مس یوز کیا گیا, اور کہاں پر مجھے جو ہے کہاں پر میں نے مدد کی. تو غور و فکر کرنے سے, تدبر کرنے سے یہ چیز آہستہ آہستہ کر کے کم ہو جاتی ہے. اپنے آپ سے نفرت کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو ویلیو نہ دینا. خدا را اپنے آپ کو ویلیو دیں, اور یہی چیزیں ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہاں پر اسٹاپ ہو جائے یہ چیزیں, اور ہم اپنی تربیت کر لیں تاکہ ہماری نسلوں کے اندر یہ چیزیں منتقل نہ ہوں. اچھا, اگلا سوال ہے جیا کا, میم اگر انسان کا دل نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی بات پر رونا آ جائے, یا میرا بھی پوائنٹ ہے, میں اس کو کیسے کر سکتی ہوں. I realize that it's my weak point and I also don't want to get sympathy from anyone. How to overcome this situation? دیکھیے جی ہاں, ویک پوائنٹ کے اوپر فوکس کر لینا, ویک پوائنٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ویک پوائنٹ کو اگر ہم چھوڑ کر اپنے جو ہماری اسٹرینتھس ہیں, اگر ہم ان کو فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو ویک پوائنٹ ہمارا خود بخود ہی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آ بھی رہا ہے, وہ آپ کے لیے, آپ اس کو سمجھ رہی ہیں, معاشرہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ممکن ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں. آپ ایک دفعہ بیٹھ کر اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اپنے آپ کو بیٹھے اور ایکسیپٹ کریں, اور خوب روئیں ایک دفعہ نا, کہ مجھے اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, دکھ منائیں. کسی ایسے کے ساتھ گلے لگ کے رو لیں جو آپ کا اپنا اتنا قریبی ہو کہ آپ کی بات کو اپنے تک رکھ سکتا ہو. یہاں پر بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ جو کوچ ہوتا ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے, کہ کوچ آپ کی بات کو کہیں بھی باہر نہیں کرتا, آپ کو ڈر نہیں ہوتا اس بات کا کہ میری بات کہیں باہر چلی جائے گی, تو آپ اس کے سامنے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ میں ٹھیک کر رہی ہوں, اور اپنی ویکنیس کے اوپر فوکس کرنے سے کبھی ویکنیس ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اپنی اسٹرینتھ پر فوکس کرنے سے ویکنیس کم ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, خود کو ورتھی کیسے فیل کر رہے ہیں, ایکشن کیا ہو. جب ہم ورتھی یعنی کہ کیسے ویلیو دینا اپنے آپ کو, آپ یہ پوچھ رہی ہیں. میں بہت ورتھفل ہوں. ہاں جی, جو میں نے اوپر ساری باتیں کہی ہیں یہ سارے ایکشن پوائنٹس ہی ہیں. اپنے آپ اپنے لیے ٹائم نکالنا, اپنے ساتھ بیٹھنا, غور و فکر کرنا, بک پڑھنا, ایکسرسائز کرنا, ساری اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا, اپنے ایموشن کو دیکھنا, یہ سب چیزیں اپنے آپ کو ورتھی. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی باہر سے کام کریں گے تبھی ہم ورتھی فیل کریں گے. ہم باہر دنیا کے اندر کچھ کریں گے تبھی ہمیں لگے گا کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم غلط نہیں ہیں. ہمیں جو ہم کر رہے ہیں نا اس کو ذرا لکھنے بیٹھیں گے, ہم کیا کیا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ویلیو نہیں دے رہے ہیں, اس لیے ہم بھی ویلیو نہیں دیں گے. ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک لوگ ہمیں ویلیو نہیں دیں گے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں. جب ہم اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکال لیتے ہیں کہ ہماری ورتھ جو ہے وہ صرف باہر سے منسلک ہے. صرف آپ گھر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بچوں کو سنبھال رہی ہیں, اپنے اوپر کام کر رہی ہیں, نفس پر کام کر رہی ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہی, تب بھی آپ اپنے آپ کو ورتھ فیل کیسے کروا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں الحمدللہ اپنے نفس کو کنٹرول کیے ہوئی ہوں, الحمدللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھالی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, میں کوئی ایسے کام نہیں کر رہی ہوں جس میں کوئی گناہ کام. آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی زیادہ آیات ایسی آئی ہیں جس میں مسلمانوں کی جو تعریف ہوئی ہوئی ہے وہ ایسی باتوں سے ہوئی ہوئی ہے جو باتیں بہت ہماری نظر میں کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہے. یعنی مسلمان ہونا ہی بہت بڑا اہم ہے. شکر اللہ کا کہ ہم کافر نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو اس بات کو ویلیو دینا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان الحمدللہ. جب ہم جو ہم ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، جو ہم ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، الحمدللہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی فرمانبردار ہوں، یا میں الحمدللہ اپنی عزت بچا کے رکھتی ہوں، میں ایک نیک خاتون ہوں. ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا میں آپ ماشاءاللہ ورک شاپ میں اٹینڈ کر رہی ہیں، کتنے لوگوں کے اس ٹائم جو گانوں کی محفل اٹینڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کر کے ویلیو دینا، وہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ہمیں ورتھی فیل کرواتا ہے. کچھ لوگ ہر بات پر ضد کرنا، اڑ جانا، اس کو خود سے پیار کرنے سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پیار سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے. حکمت ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر حکمت کی کچھ کریں. حکمت ہر چیز کے اندر چاہیے ہوتی ہے. یہ جو راستہ ہے اس کے اندر خاص طور پر آپ کو حکمت چاہیے کہ اپنے آپ سے آپ پیار کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ سے ہی پیار کرتے ہوئے ایسی ضدیں لگا لینی ہے جس پر جو ہے ان کو دیکھو ہی نہ بولو کہ بس میں نے اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بات کر رہی ہوں. میں یہ جو میں نے ساری نصائح کی نصیحتیں کی یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے آپ کو صرف لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، لوگوں کے معیار کو اپنا معیار بناتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیلفش ہوتے ہیں، جو صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے ہیں. ان کو یہ نہیں اثر ہوتا کہ ہمارے معاشرے ہمارا اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی صحیح کچھ نہیں کر رہے ہیں. دوسروں کے برے رویے کی وجہ سے جو نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں اپنے اندر، اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے. دوسروں کے برے رویے سے جو نیگیٹو ایموشن آتے ہیں، جب ہماری ویلیو ہمارے نزدیک ہوتی ہے نا تو دوسروں کے ایموشن ہم پر اتنے زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے. جب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا نا، جس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ دوسروں کے نیگیٹو ایموشن سے اثر انداز ہونے سے صرف میرا ہی نقصان ہو رہا ہے، اس کا نقصان تو کم ہے، میرا نقصان زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے مجھے آگے ڈانٹا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کی، اب وہ شخص ڈانٹ ڈونٹ کے چلا گیا. اب میں اس ڈانٹ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اس نے ڈانٹا، میرا موڈ خراب ہو گیا. اب جب میرا موڈ خراب ہوا تو میری زندگی کی ساری چیزیں، جتنی میری جو میں کام کر رہی ہوں سارے کے سارے وہ ہل گئے. بچوں کی تربیت کے اندر مشکل آ گئی، میرا موڈ خراب ہو گیا، میں کوئی گھر کام نہیں کر سکتی ہوں. میں خود اپنے آپ کو برا فیل کر رہی ہوں. میری جو انرجی ہے وہ لو ہوتی جا رہی ہے. جس دن میں نے یہ بات سیکھی تھی نا، اس دن سے میں نے لوگوں کے باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ خود سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ اگر کوئی مستقل آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں یا دوسروں کے برے رویے آپ کے ساتھ ہیں تو ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کا یہ مطلب یہ شخص ایسا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میری جو ساس تھی نا، اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے، تو فوت ہو گئی. اپنے بڑھاپے میں تھی ہمارے ساتھ نا. اب میں نے ان کو شادی کے بعد یہ عذر دے دیا کہ یہ بیمار ہے، بوڑھی ہیں، بس میں نے یہ عذر دے دیا ان کو. وہ بہت غصہ کرتی تھی. اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے، بہت اچھی مزاج کی بھی تھی. مطلب غصہ کیا، ساتھ ہی ٹھنڈی ہوگی، ساتھ ہی میں نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، میں نے ان کو فیل ہی نہیں کرنا. تو پھر انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے جو ہے ایک دم سے ٹھیک ہو جانا. ان سے میں نے باتیں، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس شخص کی نفسیات کیسی ہے. میں نے ان کو عذر دے دیا کہ یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں نے تو ان کو بڑھاپے کی جیسے بیماری عذر دیا نا، اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ کر عذر دے دیں کہ یہ تو اپنا جو ہے نا مجبور ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اپنے آپ پر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں دوسروں کی باتیں بہت زیادہ فیل نہیں ہوتی ہیں. اور اگر فیل ہو رہی ہیں نا تو بیٹھ کے فیل کر لیں. اس کو یہ نا اس سے بھاگے نہیں. یہ نہیں کہیں کہ یہ میری غلطی ہے، میں کیوں فیل کر رہی ہوں. نہیں، بیٹھ جائیں ایک دفعہ، رو لیں، بیٹھ جائیں، ایکسیپٹ کریں اپنے آپ کو کہ مجھے برا لگا. اپنے آپ کو پیار کریں، اپنے آپ سے مطلب پیار کا اظہار کریں کہ کتنا برا بھلا اس نے مجھے کہا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ریپیٹ مت کریں. اس سے جتنے جلدی ہم باہر نکل سکتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہوتی ہے. ہر انسان نیگیٹو ایموشن میں جاتا ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ بڑے سے بڑا کوچ ہو، کوئی مرضی ہو. ہر انسان کے ساتھ یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ نیگیٹو ایموشن میں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا انسان کو. ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں اور اس کو وہ جاتا ہے. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنی جلدی اس میں سے نکلتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ایموشن، دوسرے لوگوں کے برے رویے اپنے ساتھ ساری زندگی لاد کر رکھتے ہیں.
جب واقعے کا ذکر ہوگا اس کو پھر رونا آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ زخم وہیں پر ہے نا, اس زخم کو ہیل ہی نہیں کیا ہے. ایک دم ساتھ بیٹھ جائیں, اپنے آپ کو پیار دیں, ان باتوں کو ریپیٹ کریں, ہاں بھائی اس نے مجھے برا بھلا کہا, کہ اس کی غلطی تھی, اس نے مجھے غلط کہا. تو اس میں جو ہوتی ہے نا, تھراپی بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر ہم اپنی تھراپی کروا لیں, اپنی ہیلنگ کروا لیں, ایک ہیلنگ کا جرنی ہوتا ہے, اپنی کوچنگ کروا لیں, ان سب چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو پرانے زخم ہیں ان کو ہم بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے میں خود کو چینج نہیں کر سکتی, ایسے میں کیا کروں؟ تو چینج کیوں کرنا اپنے آپ کو؟ آپ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو, کہ میں یہ ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, قبول کرنا ہے اپنے آپ کو نا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا پیدا کیا, میرے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں. ٹھیک ہے, چینج کی بجائے نا ہم اپنے آپ کو اگر یہ کہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہتر بنایا ہے, لیکن میں نے بہترین کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ جملہ انسان کو, مجھے بڑا اچھا لگا جملہ جب میں نے سنا, جب میں نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا, کہ میں غلط نہیں ہوں. اپنے آپ کو یہ کہنا, چینج انسان کب کرتا ہے؟ کوئی بھی چیز ہے وہ کب چینج کرتا ہے؟ کوئی چیز بہت پرانی ہو جائے, خراب ہو جائے, پھٹ جائے تو اس کو چینج کرتا ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ہم بہترین بنائیں گے. بہتر سے بہترین کی طرف جانے کا یہ سفر ہے, چینج نہیں کرنا. کیونکہ چینج کرنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, چینج کرنا مشکل لگتا ہے کہ کیسے چینج کریں ہم لوگ, اتنے پرانی عادات ہے, کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ وہی ہم بہتر ہیں, ہم جب اپنی کوالٹیز کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں نا, اپنے آپ کو جب پہچانتے ہیں, اپنی کوالٹیز کو پہچانتے ہیں, اپنی اسٹرینث کو پہچانتے ہیں, اپنی اچھی عادات کو ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر سے یہ چینج کرنے کی جو خواہش ہے نا, کافی کم ہو جاتی ہے. اچھا بولنا کیسے سیکھیں کہ لوگ آپ کی صحیح بات کو بھی غلط نہ لے لیں, ایسا طریقے سے بولنے کے ٹپس بتا دیں. اچھا بولنا کیسے لوگ آپ کی صحیح بات کو بھی غلط نہ لے لیں. یہ آپ کے اندر ڈر ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا بولیں گی تو کچھ لوگ آپ کی صحیح بات کو غلط لے لیں گے. اس ڈر پر کام کریں. اپنی بات, اپنی فیلنگ دوسروں تک پہنچانے میں اکثر لوگ مسائل پیش ہوتے ہیں, اپنی بات واضح نہیں کر سکتے. جی بالکل, ہم اپنی بات, اپنی فیلنگس دوسروں تک پہنچانے میں واقعی میں ہمیں مشکل ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی سے بات, مثال کے طور پر اگر مجھے کسی پر غصہ ہے اور میں نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی تم نے غلط کیا میرے ساتھ, تو ہم اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں نا کہ اگلا بندہ, ہم اس کو بات کر ہی نہیں سکتے, اس تک اپنی فیلنگس پہنچا نہیں سکتے. پہلے تو ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنا ہے نا. مطلب اگر کسی نے مجھے ڈانٹا, ٹھیک ہے, میں ریل جو مثالیں میں ان سے بات کرتی ہوں, ہسبینڈ نے ڈانٹ دیا, اب مجھے اس کا دکھ ہوا ہے, تو پہلے مجھے اس کو منانا ہے, پہلے میں ان سے تھوڑی دیر الگ ہو جاؤں. ان کو مجھے فوراً بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایموشن کے اندر نا انسان بات نہیں سمجھتا. ایموشن جب ہمارے ایموشن ڈسٹرب ہوتے ہیں نا, تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی, نہ ہی ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں. ہمیں پہلے اپنے ایموشن کو سمجھ کر اسے ایکسیپٹ کر کے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, دکھ ہو رہا ہے, دکھ منانا ہے, رونا آ رہا ہے, رو لیں, اس کو لکھنا ہے, لکھ کر نکال لیں, کسی سے بات کر کے نکالنا ہے. جس طریقے سے آپ اپنے ایموشن کو ریلیز کر سکتے ہیں اس کو نکالیں. جب آپ کو ریلیکس فیل کریں, جب اگلا فریق بھی ریلیکس ہو, تو آپ اس سے بالکل اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا بات کر سکتے ہیں, جب آپ ریلیکس ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس کو برا نہیں لگے گا, اس کو پھر بھی برا لگے گا, لیکن اب آپ ایموشنل طور پر سیٹ ہو چکے ہیں, آپ نے اپنا دکھ نکال لیا ہوا ہے, تو آپ بات کرتے ہوئے ایموشنل طور پر ڈسٹرب نہیں ہوں گے. ہاں جی بالکل اسلام, اثر بریک پلیز, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. بس اب میں بند کرتی ہوں. آخری سوال ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے سیلف کیئر کا, وہ ہم کر نہیں سکتے. دوسروں کی بات ماننی پڑتی, اپنے ایموشن کو ویلیو کیسے کرنا ہے, عمل کیسے کرنا ہے, دوسرے ہیوی نہ ہو ہم پر. ایکشن پوائنٹس نکالے نا. سیلف کیئر کیسے کرتے ہیں؟ سیلف کیئر کرنے کے لیے آپ سب سے چھوٹا ایکشن کیا کر سکتی ہے؟ اپنی ڈائری میں لکھیں کہ صبح جب اٹھیں, ہماری زندگی میں جو سب سے پہلے تو ہمیں جو بلیفز ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خوشی دوسروں سے اٹیچ کی ہوئی ہے, اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں خوشی ہمارے اپنے فیصلے کرنے میں ہے. ٹھیک ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کون سا چھوٹا سا ایکشن ہے جس کو میں کروں گی تو اس سے جو ہے میں اپنی سیلف کیئر کر سکوں گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا ایکشن چھوٹا سا لکھیں. زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے سے ہی ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنی اگر کوچنگ کرواتے ہیں تو کوچنگ کے اندر یہ کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ آپ کسی کوچ کے ساتھ لگ کر بہت سارے کام آپ کر لیتے ہیں. لوگوں کے بیچ کانفیڈینس میں کیسے رہیں جب ہم اپنے اچھا آپ کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں نا. 1 منٹ مجھے دیں گی؟ جی بالکل. یہ نا نماز کا وقت, یہ سیشن ہمارا ختم ہو گیا 2 بجے الحمدللہ. سوال جواب کا سیشن جاری ہے.
اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے اور آپ کے یہاں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ مختلف جگہوں سے مختلف ساتھی موجود ہے، تو ہمارے صوفیہ میں نماز کا وقت نہیں ہے اور کوئی سوال جواب کرنا چاہ رہا ہے اور اگر ہمیں ٹائم مل رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے سوال جواب اس کو جاری رکھتے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ سیشن تو ہمارا الحمدللہ 2 بجے 1 گھنٹے کا تھا، 2 بجے کمپلیٹ ہو گیا، تو اب سوال جواب ہیں۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ماجد جی، آپ سوالات کے جواب دے دیجیے جب تک آپ کے پاس وقت ہے، اور جو جانا چاہتا ہے نماز کے ہاں لیے وہ جی چلا جائے۔ بالکل۔ لوگوں کے بیچ کانفیڈینس میں کیسے رہیں، یہاں بھی وہی بات آئے گی، جب آپ اپنے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا کانفیڈینس، آپ کا جو کانفیڈینس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم کانفیڈینٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں، کبھی سوچے اس بات کے اوپر؟ کانفیڈینس کیوں فیل نہیں ہوتا؟ جب ہماری ویلیو نہیں ہوتی ہمارے نزدیک تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کم ہیں۔ کانفیڈینٹ یعنی کانفیڈینس ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ فیل کرنا نا کہ میں لوگوں جیسی ہوں، میں لوگوں کے لیول پر ہوں، اور یہ فیل کرنا ہے کہ میں ان سے کم ہوں۔ کب ہم لو فیل کرتے ہیں؟ جب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ان سے کم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کے سب مسلمان ہیں، ہم جن سے مل رہے ہوتے ہیں نا ان کو جب ہم اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، بس یہ ہمارے پاس لیول ہو ملنے کا کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم ہمارے نزدیک جو ہے نا، جو مروبیت کا جو مسئلہ ہے کہ ہم کیوں مروب ہوتے ہیں لوگوں سے، جو بات میں نے اوپر کی تھی آپ لوگوں سے، کانفیڈینس کیوں نہیں آتا ہمارے اندر؟ کیونکہ ہم مروب ہو جاتے ہیں۔ مروب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے پاس انگلش لینگویج اسکلز اچھی ہیں، کسی کے پاس جو ہے نا ڈگریز اچھی ہیں، تو کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس کپڑا اچھا ہے، کسی کے پاس موبائل اچھا ہے، تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہی انہی چیزوں سے ہیں۔ ہمیں انہی چیزوں سے مطلب جیسے ہم باہر نکلتے ہیں نا، گھر سے باہر نکلنا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی کیئر نہ کریں، لیکن جیسے ہمارے ماں باپ جو تھے، مطلب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا، اپنے کپڑے چینج کرنا یہ فرض سمجھا جاتا تھا نا، کہ لازمی اپنے میک اپ کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، باہر نکلنے سے پہلے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں کمپلیٹ نظر نہیں آ رہی ہوں، اپنے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا جب باہر نکل رہے ہیں کہ میں کمپلیٹ نہیں ہوں، تبھی ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہم میک اپ کریں، ہم لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ چیزیں ٹولز ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی میک اپ نہیں کر رہے، کچھ اچھا کپڑا نہیں پہن رہے، ہمارے پاس جوتے اچھے نہیں ہیں یا ہمارے پاس ڈگریز نہیں ہے، تو ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اپنی ویلیو کو پہچاننے سے ہمارا کانفیڈینس جو ہے وہ بوسٹ کر جاتا ہے۔ جی میں کوچنگ کرتی ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسلام نیٹ ورک ہمارا جو ہے ان سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے میں سینڈ کر دوں گی، جو فارم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ وہ سینڈ کروں گی۔ پلیز مور کلیئر اینڈ سوشل پولیٹ، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں سیلف کیئر کا ہم کر نہیں سکتے، دوسروں کی بات منانی پڑتی۔ اچھا یہ اسما ہے، اسما آپ مائک پر آ کے تھوڑا سا بتائیں۔ اسما کا مائک انمیوٹ ہمارا اگر آپ کر دیں تو اسما سے مائک پر بات ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ کنسرن تھا کہ جب ہم اپنے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، سیلف کیئر کے بارے میں کوئی پلان بھی کرتے ہیں، لیکن جب پلان کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے دوسرے سے کچھ اور آ جاتی ہے بات بیچ میں، یا دوسرے گھر والے بندے آ جاتے ہیں کہ ان کے کام کو امپورٹنس دینی پڑتی ہے، پھر بھی آپ خود کو نگلیکٹ کرتے جاتے ہیں، تو وہ چیز بھی اچیو نہیں ہو پاتی، پھر ریگریٹ بھی رہتا ہے، اور پھر دوسرے کا کام بھی اچھی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس پہ مثال کے طور پر بتائیں، مثال دے کے بتائیں کہ کیسے، مطلب آپ اپنی کیئر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کیئر کرنا چاہتی ہیں؟ سیلف کیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائک اپنے آپ کو مور فٹ کرنا ہے، مور اچھا کرنا ہے، لیکن امی کہہ رہی کہ آپ اس ٹائم کچھ اور کر لیں تو پھر وہ ہمارا مینج نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے آپ اپنا ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں نا، مطلب یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹپس، ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے ہیں، ہمیں ایک دم سے ایسا نہیں کرنا کہ میں بس 1 گھنٹے کے لیے میڈیٹیشن کرنے جا رہی ہوں مما، یہ نہیں کرنا، ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، اور بتانا ہے، ہمیں معاشرے کو بتانا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ بغیر بتائے ان کو سمجھ میں آ جائے، ہمیں اپنے
والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, سب کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میرا یہ ٹائم اس چیز کا ٹائم ہے. اپنا ٹائم میں نے فکس کر لیا ہوا ہے, ایسا ٹائم جس پہ دوسروں کو میری ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک ٹائم ہے انسان کے پاس صبح سے لے کر رات تک میں, ایسے ٹائم بہت سارے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے لیے کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ٹائم فکس کر کے آپ سب کو اناؤنس کریں, بتائیں گے کہ بھائی یہ میرا ٹائم جو ہے نا یہ اس چیز کا ٹائم ہے, اس سے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جب ہم اپنی بات کو بتاتے ہیں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ ساتھ دوسروں کی کیئر بھی کر رہی ہیں, مطلب اپنی امی کو بتا رہی ہیں کہ میں یہ کام کرنے کے بعد اس طرح 15 منٹ چاہیے, 15 منٹ کے بعد میں آپ کا یہ کام کر دوں گی, یا ٹھیک ہے میں یہ پہلے کام کر دیتی ہوں, اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ضروری ہے. جتنی ہم اس کو ویلیو دیں گے, جتنی ہمیں اس کی اہمیت پتا ہوگی. ویلیو کب دیتے ہیں ہم؟ ویلیو تب ملتی ہے جب ہمیں اہمیت پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ماں باپ ہمیں اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہیں, اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, کالجز میں پڑھاتے ہیں, اتنی زیادہ پڑھائی پڑھتے ہیں کیونکہ ماں باپ کو اس کی ویلیو پتہ ہے, اہمیت پتہ ہے. کتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں, بارشیں آ جائیں, طوفان آ جائے, ہمیں اسکول جانا ہے, ہوم ورک کرنا ہے, ایک جیسی روٹین گزارنی ہے. کیوں سارا کچھ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کو اس کی ویلیو پتہ ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے ان کے نزدیک کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو اگر لڑکیوں کو مشکل آ گئی تو اس کے لیے اس کے پاس کمانے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے. تو ان کو اس بات کی ویلیو پتہ ہوتا ہے نا, تو وہ ہم سے سارا کچھ کروا لیتے ہیں. ہمارے نزدیک اس بات کی ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے نا. سیلف کیئر کی اہمیت جب ہمیں پتہ ہوتی ہے نا کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں سب سے پہلے سیلف کیئر نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے. کہ ہم جب ہم کوچنگ کرواتے ہیں نا تو اس میں ہم اپنا ویژن کلیئر کرواتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر 10 سال کے بعد آپ کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر آج آپ ایکسرسائز نہیں کر رہی ہیں, واک نہیں کر رہی ہیں, آپ اپنا جو ہے آپ ہیلدی لائف چاہتی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ میری زندگی بہت اچھی ہو, آپ خوراک کے اندر بہت پرہیزی کر رہی ہیں, آپ اپنے ایموشن کو نہیں سمجھ رہی ہیں, تو آپ کی لائف 10 سال کے بعد کیسی ہوگی. جب ہم کوچنگ کرواتے ہیں اس میں جب یہ چیز کلیئر ہو کر آتی ہے نا کہ اتنا بڑا نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا 10 سال کے بعد اگر میں نے اپنی یہ ہیبٹس چینج نہ کی, اگر میں سیلف کیئر نہ لے کر آئی, تو خود بخود ہی ہمارا جو اندر مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھانا, بھائی مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر سیلف کیئر کی اہمیت آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اپنے ویژن کو کلیئر کرنا اور نقصانات کو جاننا اور فائدوں کو جاننا, دونوں چیزوں کو ایکولی جاننا کہ میرے نقصانات یہ ہوں گے اور فائدے یہ ملیں گے مجھے. یعنی ہم کب کام کرتے ہیں, کب ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کام کرنے کی. کوئی بھی انسان تب کام کرتا ہے جب ہمیں یا تو ہم بالکل تنگ آ جاتے ہیں, مطلب اصلاح کب ہوتی ہے ہماری, جب اتنے پس جاتے ہیں کہ اب کوئی سچویشن باقی نہیں رہے گی, اب تو بس کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا نا, تو پھر ہم اٹھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اپنے لیے. اور یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا, یہ صرف اپنے سیلف کیئر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری لائف کے اندر یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ پیپر دینے ہیں, پیپر کی تیاری کرنی ہے, اینڈ پیپر کرنی ہے, کوئی بل پے کرنے, ہر چیز کے اندر ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جب بالکل پتہ چل گیا کہ یہ نقصان آنے والا ہے, اب اگر نہیں کیا تو مجھے جو ہے نا اب اس کی مجھے ڈبل فیس دینی پڑ جائے گی. تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں نا, تو اس کو ہمیں لیزینس آ جاتی ہے, پھر ہم اینڈ ٹائم پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ہم ٹائم پہ نہیں کچھ کر رہے. بالکل, جب ہم اپنا وہ دیکھتے ہیں نا, جب ہمیں نقصانات پتہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے نا کہ اس کے اتنے بڑے نقصانات ہو جائیں گے میری اگلی لائف میں, میرے بچوں پر زیادہ اثر ہوگا اس کا اگر میں نے اس طرح کر کے اپنی عادات نہ ڈیولپ کی, تو پھر ہم خود بخود ہی چینج کی طرف آتے ہیں. پھر ہمیں لوگوں کی یا مثال کے طور پر اگر آپ کا پیپر ہوتا ہے, کوئی چیز اہم ہوتی ہے آپ کے لیے, تو کیا آپ اپنی امی کو منع نہیں لیتی کہ میں نے پیپر کی تیاری کرنی ہے, مجھے بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے؟ مان جاتی ہے نا امی, بالکل. اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اپنی امی کو منا لیتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کی اہمیت پر نالج حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. بالکل. ویسے ہم وہ اسکول لائف یونیورسٹی لائف ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے پہ پریشر ہوتا ہے, ہمیں دینی ہے, اسائنمنٹ دینی ہے, تو ہم کر ہی لیتے ہیں. سیلف کیئر پہ ہمارے پہ کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا, تو اس سے زیادہ لیزینس ہم جو ہے نا, ہماری جو نسل ہے نا یہ والی, مطلب ہمیں شروع سے ہی نا چوائس نہیں دی جاتی, شروع سے ہی پریشر دے کر کام کروایا جاتا ہے, تو ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پریشر آئے گا تبھی ہی کام کریں گے. اور یہ جو کوچ ہوتا ہے نا اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب ہر ہفتے آپ سے سوال کرتا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیے جو آپ نے ایکشن لکھے تھے, تو پھر آپ کو پریشر ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنے ہیں, میں نے کسی کو جواب دینا ہے. تو ہم خود جو ہے نا اتنا زیادہ ہم رسپانسبل نہیں ہوتے ہیں اپنے لیے. جب کوئی اور ہماری رسپانسبلٹی اٹھا لیتا ہے نا تو پھر ہمارے پاس وہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا کوچنگ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے سیلف گرومنگ کے اندر, اپنے آپ کو سیلف کیئر کے لیے بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کرتی ہیں کوچنگ؟ ہاں جی بالکل. اوکے.
ہم نے جن ایڈمن سے لنک لیا تھا اس کی کلاس کا ان سے آپ کا کانٹیکٹ مل سکتا ہے. ریجیکشن کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, اس فیلنگ کو کیسے ویلیو کریں. ریجیکشن, ہیرا آپ ذرا مائک پر آگے بتائیں کیا مطلب ہے اس بات کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل الحمدللہ. آپ کیسی ہیں ہیرا؟ الحمد للہ. آج آپ کا لیکچر ماشاء اللہ بہت بہت اچھا تھا, اور پھر اتنی کریج پیدا ہوئی کہ جب آپ بات کری تھی ایموشنس کو ویلیڈیٹ کرنے کی. بچوں کو ریجیکشن کا بہت سامنا ہوتا ہے. کبھی ٹیچر ریجیکٹ کر دیتی ہیں, مدرز ریجیکٹ کر دیتی ہیں, وائفس کو ہسبینڈس ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ان لاز ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور ریجیکشن اس طرح سے ہے کہ آپ کی پسند اچھی نہیں ہے, آپ نے گھٹیا چیز پسند کی ہے, آپ نے اچھا لکھا نہیں ہے. یہ بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کا بیگ, بچوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا بیگ اچھا نہیں ہے. تو وہ بچے اب یہ ریجیکشن زندگی میں ہر سٹیج پر چل رہی ہے. وائف کی صورت میں سب سے زیادہ ریجیکشنز ہمیں ہسبینڈ اور ان لاز کی صورت میں ہمیں بھی اور ہمارے پچھلوں کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے. کیسی چوائس ہے, گھٹیا چوائس ہے, یا تم کیسے یہ والی چیزیں پسند کر سکتے ہو. اب ایسے میں ویلیو ایک بچے سے لے کر بڑے تک ہم اس ساری ایموشن کو کیسے وہ ویلیڈیٹ کریں, اس ریجیکشن کو کیسے بچے ہیں ایکسیپٹ کریں. جی آپ کے بچے ہیں, میں نے پوچھا. جی میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں. کیا ایج ہے بچوں کی؟ جی ایک 10 ایئرس کی ہے, ایک 6 ایئر کا ہے, اور ایک 4 ایئرس کا ہے.